السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ آج لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا۔ احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن نے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران شہباز شریف نے اپنی صفائی میں خود دلائل دیے اور کہا کہ میرے فیصلوں سے کاشتکاروں اور قومی خزانے کو بہت فائدہ ہوا ہے۔ میں نے 3 ادوار میں صوبے کی خدمت کی ہے، کبھی ٹی اے نہیں لیا، جو سفر کیا جیب سے کیا، جہاز کا خرچ، کمرے کا کرایہ بھی خود ادا کیا، ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ آپ یہ سب باتیں نیب کے تفتیشی افسر کو بتائیں، جس پر شہباز شریف نے کہا کہ نیب کے تفتیشی افسر سب کچھ جانتے ہیں، مگر وہ بولے کہ یہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ شہباز شریف نے مزید یہ بھی کہا کہ میرے والد کے انتقال کے بعد ان کی جائیداد کو اپنے بچوں کے نام منتقل کروایا۔ میرے والد غریب کسان تھے، انہوں نے محنت مزدوری کی، اسے ایک فیکٹری جو ہے وہ اس کو چلایا، جس کے بعد ہم گروپ آف اتفاق انجینئرنگ جو ہے وہ بن گئے، اس کی شکل میں ہم سامنے آئے۔ شہباز شریف نے اپنے ادوار میں حکومتی خطابچہ جو ہے عدالت میں جمع کرایا اور استدعا کی کہ یہ کتابچہ عدالت کا ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے۔ نیب پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل میں کہا کہ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ سے متعلق تمام حقائق ٹھوس ثبوتوں کے ساتھ موجود ہیں۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کرتے ہوئے پوچھا کہ کیوں ریمانڈ چاہیے، ریفرنس تو دائر آلریڈی ہے۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ بیرون ملک میں شہباز شریف کی پراپرٹیز ہیں، ان کے ذرائع جاننا ضروری ہے۔ شہباز شریف ان ذرائع کے بارے میں نہیں بتا رہے۔ عدالت نے 13 اکتوبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم جاری کر دیا۔ شہباز شریف کو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا گیا۔ ادھر منی لانڈرنگ ریفرنس کے احتساب عدالت میں سماعت کے دوران شہباز شریف کی اہلیہ اور بیٹی کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ آئندہ سماعت پر فارن آفس کے افسران کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ آج پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ہونے والے اجلاس میں بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں جلسے کا اعلان بھی کیا گیا۔ صورتحال کس جانب بڑھ رہی ہے، جانتے اپنے مہمانوں سے۔ میں جوائن کیا کامران مرتضیٰ صاحب نے۔ کامران صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اس وقت احتساب عدالت میں کیس اپنا بھگتنے کے بعد نیب کی تحویل میں ہیں اور میاں محمد نواز شریف پاکستان سے باہر ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے وہ منظرنامے سے غائب ہے۔ آپ اور آپ کی پارٹی اس سے اوکے ہیں، اس سے سہمت ہیں، اس سے ایگری ہیں کہ اگر یہ 2 لوگ موجود نہیں ہیں تو ہم مسلم لیگ نون کی بقیہ جو ریمیننگ قیادت ہے مریم سمیت، ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ پہلی بات جو شہباز صاحب کی گرفتاری ہے، دیکھیے اگر کسی کو گرفتار کر لیتے ہیں اور کل کیس جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہوتا یا جھوٹا ثابت ہوتا ہے، تو کیا اس بات کا مداوع کسی طرح سے ممکن ہے کہ وہ جس کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے ان دنوں کا جو ہے نا اس کو کمپنسیشن دیا جا سکے؟ جواب ہے نہیں۔ اور اگر فرض کر لیجئے کہ کسی کے خلاف کل کوئی میٹیریل آ جاتا ہے اور وہ قابل سزا جرم ہے تو اس کو کل بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، ایٹ دی ٹائم آف کنوکشن اور سینٹینس جو ہے نا اس کو کسٹڈی میں لیا جا سکتا ہے۔ تو جہاں پہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے وہاں پہ اس طرح سے گرفتار کرنا، اور اس کے بعد الٹیمیٹلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پھر ان گرفتاریوں کے بعد نیب کے کیسز کا کیا ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی میں آتا ہے۔ اور شہباز صاحب ظاہر ہے اس وقت اپوزیشن لیڈر ہیں اور ایک الیکٹڈ لوگوں کا مینڈیٹ ہے، ان کا الیکٹڈ ان کی پوزیشن ہے، تو جب الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ یہ حال کیا جائے گا، اس طرح سے ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی مقاصد حاصل نہیں ہو سکیں گے جو ملک کے لیے فائدہ مند ہوں۔ یہ بتائیں کامران صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک مجبوری تھی؟ آپ لاء پہ گرپ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، ایک عرصے سے آپ اس پیشے سے منسلک ہیں، کس حد تک مجبوری تھی چیئرمین نیب کی ان کو گرفتار کرنا؟ ان کے پاس اختیار تو ہے اس کا، انہوں نے اس کا استعمال کرتے ہوئے لا فل اریسٹ کیا، کتنا وہ مجبور سے اس حوالے سے اریسٹ کیا؟ دیکھیے اس کو 2 کاؤنٹس پہ اس بات کو لے لیجیے۔ ایک تو نیب کا قانون، نیب جب سے آیا مشرف صاحب نے اس کے ذریعے جو ہے نا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جو ہے نا بڑا جو ہے نا انہوں نے احتساب کا نعرہ لگایا، بلکہ جب بھی کوئی بھی جو ہے نا ڈکٹیٹر آیا اس کا جو ہے نا پسندیدہ مشغلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ احتساب کا نعرہ لگاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جی یہ جو سیاستدان ہیں، یہ جو الیکٹڈ لوگ ہیں، یہ بہت برے لوگ ہیں اور ان سے زیادہ کوئی جو ہے نا خراب آدمی اس ملک میں موجود نہیں ہے۔ رائٹ فرام سکندر مرزا لے لیجیے یا ایوب خان لے لیجیے، جس کو گیا خان کو لے لیجیے، اس نے ملک توڑ دیا، کچھ نہیں ہوا۔ تو اب جو مشرف کا یہ 99 میں بھی اسی طرح سے اس نے کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا
کہ کچھ نیبزدہ تھے اور کچھ نیبزادے تھے. نیبزادے وہ تھے جو یہاں سے جو نا وہ اس دریا کو عبور کر گئے, اور نیبزدہ وہ تھے جن کو سزائیں سنائی گئیں اور جن کو خراب کیا گیا. اب بھی جو نا یہ کھیل جو ہے اس ملک میں جاری ہے, اور مشرف کے بعد بھی جو ہے نا مسلسل اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی اینگل سے جو ہے نا اس کو استعمال کرتی ہے. ایون اس وقت بھی انہوں نے استعمال کیا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اس وقت بھی استعمال کیا جب نون والوں کی گورنمنٹ تھی, اور اس کو جو نا انہوں نے اس قانون کو ختم نہیں کرنے دیا, اور اس کو انہوں نے جو ہے نا وہ سیو کر کے رکھا. آج بھی اس کو سکسیزفلی استعمال کیا جا رہا ہے. جس دن جو ہے نا وہ نون لیگ کا ہاتھ مروڑنا ہوتا ہے ان کا ہاتھ مروڑ لیتے ہیں, جس دن پیپلز پارٹی کا ہاتھ مروڑنا ہوتا ہے ان کا مروڑ لیتے ہیں, باقی دوسروں کو بھی تھریٹ کرتے رہتے ہیں. تو جو چیئرمین صاحب ہیں, چیئرمین صاحب تھوڑے سے چونکہ جج رہے ہیں, ہائی کورٹ بلوچستان ہائی کورٹ سے تعلق تھا ان کا, پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے جج رہے, تو وہ ان کے بارے میں شاید یہ ان کی سوچ ہوگی کہ جوڈیشس مائنڈ ہوں گے اور شاید اس حد تک نہیں جائیں گے, تو ان کا ہاتھ کسی اور طریقے سے مروڑ لیا گیا ہے. اب وہ جس طرح سے مروڑا گیا ہے, اب اس کے بعد گورنمنٹ بھی ان کو استعمال کر رہی ہے, اور پھر جو ادارے ہیں, جو بعض ریاستی ادارے ہیں, وہ بھی ان کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. مگر ریاستی اداروں کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو اس طرح سے ایک دیگر ریاستی ادارے یا اس کے چیئرمین کو جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا بھی الٹیمیٹلی کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کا بھی خدا نخواستہ ملک کو نقصان پہنچے گا. تو اور یہ نقصان پہنچا رہے ہیں. لوگوں کا اس جمہوریت سے اعتماد اٹھ رہا ہے, لوگوں کا اس دستور سے اعتماد اٹھ رہا ہے, لوگوں کا اس قانون سے اعتماد اٹھ رہا ہے, لوگوں کا ان اداروں سے اعتماد اٹھ رہا ہے. آپ کا پوائنٹ آگے میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. کامران صاحب, میں پروگرام میں جوائن ہے میاں جاوید لطیف صاحب نے. ویلکم ٹو دا شو میاں صاحب. سوال میرا آپ سے سر یہ ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی منظر نامے سے غائب ہے. بڑے میاں صاحب پاکستان سے باہر علاج کی غرض سے موجود ہیں, چھوٹے میاں صاحب نیب کی حراست میں ہیں. عوام کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ کنٹینر پہ, ٹرک پہ 11 اکتوبر کو قیادت موجود نہیں ہے, باقی تمام لوگ موجود ہیں؟ یہ جو اے پی سی ہے یہ کوئی اتحاد جماعتوں کا اتحاد نہیں تھا, یہ تو اتحاد عوام سے ہے. عوام کے اتحاد کے پیچھے جو سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ ہے وہ چل رہی ہے. یہ گرفتاریاں, یہ پکڑے جانا, یہ کوئی ایشو نہیں ہے, یہ میٹر نہیں کرتا. یہ تو احتجاج یا جو تحریک ہے یہ تو چلا رہی ہے عوام, اور اس پہ کوئی کنٹینر کے اوپر ہو یا نیچے ہو قیادت سب کر رہے ہیں. اس لیے یہ کوئی چیزیں ایشو نہیں ہے کہ کون گرفتار ہو گیا کون نہیں گرفتار ہوا. ابھی تو بڑے دن پڑے ہیں, پتہ نہیں کتنے اور لوگوں نے پکڑے جانا ہے. میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے میاں صاحب, یہ بتائیے کہ گرفتاری جو ہوئی میاں محمد شہباز شریف کی, اس گرفتاری کو ایوائڈ کیا جا سکتا, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو احتساب کا عمل ہے, جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے کہ یہ سارا یک طرفہ ہے, یہ یوں ہی ہے, یا کبھی جب احتساب کے عمل میں مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلے آتے ہیں تو تب کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ عمل درست ہے, جب حق میں نہیں آتے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ عمل درست نہیں ہے؟ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, قطعاً یہ بات نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کسی پہ جھوٹی ایف آئی آر کاٹ لیں گے, آپ نے تو ایک پروسیجر کر لیا, اب نیکسٹ عدالتوں نے دیکھنا ہے, اور وہ بھی ایک لمحہ پروسیجر ہے. مگر جب آپ جھوٹی ایف آئی آر کاٹیں گے نہیں کسی پہ تو کوئی گرفتار عدالت کیسے کروائے گی؟ تو یہ کہنا غلط ہے کہ جب ریلیف ملتا ہے تو پھر یہ بات کرتے ہیں, ریلیف نہیں ملتا تو یہ بات کرتے ہیں. ہم تو بیس کی بات کر رہے ہیں, ہم تو بات ہی وہ کر رہے ہیں کہ آپ یہ موقع پرووائڈ خود کرتے ہو, خود کسی پر ایلیگیشن لگاتے ہو, خود اس کو انویسٹیگیٹ کر کے خود اس پر چارج فریم کر دیتے ہو, تو اس کے بعد گنجائش عدالتوں کے پاس کیسی رہ جائے گی؟ ٹھیک ہے میاں صاحب, یہ بتائیں کہ اپوزیشن ہمیں کچھ جو ہے نا عجیب سے تذبذب کا شکار لگتی ہے. آج اے پی سی کا جو ہے وہ موومنٹ جو ہے اس کی ایک میٹنگ ہوئی, اس کے بعد ایک مزید اسٹیئرنگ کمیٹی بن گئی, کچھ کمیٹی بن رہی ہے, اعلامیہ آ رہے ہیں, کچھ کنفیوژن کا شکار ہمیں لگ رہی ہیں چیزیں. کچھ ایسا ہے یا کوئی مسئلہ ہے جس کا آپ شکار ہیں؟ کچھ کلیئرٹی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے پھر سنا نہیں ہے, اسی کمیٹی نے اناؤنس کر دیا شیڈول 11 اکتوبر کو پہلا جلسہ کوئٹہ میں ہو رہا ہے. اب اور مجھے یہ بتائیں کہ کنفیوژن کس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ کنفیوژن اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم شیڈول دے رہے ہیں؟ نہیں, میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ جو کنفیوژن ہے وہ کمیٹی
जो है कमेटी पर कमेटी बनती जा रही है, एक स्टीयरिंग कमेटी बनी है। डॉक्टर साहब बात ये है कि अगर आप मेरी बात को फॉलो करें तो कमेटियां इंतजामी होती हैं, तहरीकों में कमेटियां बनती हैं, वो ही जो है फैसले करती हैं, पावरफुल वही कमेटियां होती हैं, वही लीड कर रही होती हैं, कौम की आवाज बन रही होती हैं। इसलिए हम जो कर रहे हैं, हम कोई हुकूमती जलसे जुलूस थोड़ी कर रहे हैं, हम तो वो कमेटियां बनाने का मकसद ये है कि इसको गिरफ्तार करेंगे तो ये आएगा, ये गिरफ्तार होगा वो आएगा। मियां साहब कथा कलामी माफ, मुस्लिम लीग नून की तरफ से लीड कौन कर रहा है, हमें ये चलें बता दें। मरियम कर रही हैं, बड़े मियां साहब कर रहे हैं, छोटे मियां साहब कर रहे हैं, कौन? नवाज शरीफ। तो क्या वो बाहर है ना पाकिस्तान से, उनका बयानिया फिर चल रहा है या पाकिस्तान से बाहर बैठ के इस सारी मूवमेंट को ना सिर्फ वो लीड कर रहे हैं, जिसकी ड्यूटी जो वो लगाएंगे वो ड्यूटी अदा करता जाएगा। जिसको ड्यूटी देंगे वो किसी गुज्जर खां के कारकुन पे ड्यूटी उसको देंगे, वो कराची के किसी वर्कर को देंगे, आप देखेंगे वही शबाशी वही नवाशी बनेगा। ठीक है, यानी आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो बयानिया है उससे आप और आपकी सारी पार्टी सहमत हैं और इससे आप एग्री करते हैं कि जो उनका बयानिया है वो दुरुस्त है? सिर्फ हम नहीं कर रहे यार, ये तो पूरी कौम कर रही है भाई, ये पूरी कौम का बयानिया है, ये मेरा नहीं है, ये किसी जमात का बयानिया नहीं रह गया, ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस का बयानिया है, ये तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस की क़यादत का ही नहीं रह गया, ये तमाम पॉलिटिकल वर्कर का बयानिया है। अच्छा ये बताएं कि एक ये ख्याल किया जा रहा है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि छोटे मियां साहब की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें उनको बहुत सियासी एडवांटेज भी मिल गया एक तरह से, कि वो फ्रंट पे भी नहीं आएंगे और जो APC के मामलात हैं उसमें उनकी बचत हो जाएगी। ये बयानिया किस हद तक हकीकत है? बात आप करते हैं, मेरा ख्याल है ये आप सवाल मुनासिब नहीं है आपका, कि जब गिरफ्तार नहीं होते तो कहते हैं ये क्यों बचे हुए हैं, जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर और राय बना लेते हैं, मुनासिब नहीं है ये बात। कामरान मुर्तज़ा साहब की जानिब बढ़ते हैं। कामरान साहब मेरा आपसे सवाल अगला ये है कि अभी रिसेंटली FIA को ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस पाकिस्तान लेकर आएँ और इस हवाले से एक और लेटर जो है वो लिखे जाने की भी हमने बातचीत देखी। पाकिस्तान के लिए लीगल कितनी ऑप्शंस मौजूद हैं ट्रीटी ना होने के बावजूद यहाँ पर वापस मियां साहब को पाकिस्तान लाने की? देखिए इस वक्त तो वारंट इशू भी हुए हैं और इसको पॉलिटिकली भी एक्सप्लॉइट किया जाएगा, शायद किसी हद तक लीगली भी एक्सप्लॉइट किया जाए, मगर जब ये वारंट सर्व हो गए या अगर सर्व हो गए हैं तो फिर उसके बाद जो है ना वो वहाँ पे भी ये इशुएंस ऑफ वारंट जो है ना वो चैलेंज हो पाएगा, क्योंकि इस केस के पीछे, इस मुकदमे के पीछे बहरहाल एक ऐसा माजी मौजूद है, सियासी माजी, कि जिसमें मियां साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर से फिर उसके बाद हटाए गए, वो कि एक कोर्ट आर्डर के ज़रिए हटे, मगर बहरहाल एक ऐसा माजी मौजूद है जिसके पीछे जो ना हमेशा शकूक व शुबात का इज़हार किया जाता है और वो जैनमन भी किसी हद तक हैं। और जब ये सारी बातें जो है ना वो कहीं जब इंग्लैंड में किसी कोर्ट के सामने रखेंगी, अगर आप फ़र्ज़ करिए कि उस वारंट की तावील में अगर भेजना भी चाहें तो वो वहाँ की अदालतें शायद इस मामले को रोक दें, और जब रुक जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि ये बाकी मामला जो इस गवर्नमेंट के पास वक्त है वो उसमें मियां साहब को इस तरह से शायद ला पाएँ। अगर ये ला पाए तो ये एक मौजज़ा होगा, और उस मुआवजे के नतीजे में अगर आ गए तो फिर नहीं कहा जा सकता, मगर अगर मैं तो इधर के ये इस हद तक भी चाहता हूँ कि मियां साहब खुद आ जाएं, खुद तशरीफ़ लाएं और आके वो कोर्ट्स के सामने भी सरेंडर करें, और आके इस तहरीक में ये जो मूवमेंट चल रही है या चलनी है या जिसने अभी पीक लेना है, इसमें आके अपना किरदार अदा करें, क्योंकि अगर इस मुल्क में वोट को इज़्ज़त नहीं मिलती, इस मुल्क में दस्तूर को इज़्ज़त नहीं मिलती, इस मुल्क में कानून को इज़्ज़त नहीं मिलती, तो फिर इस मुल्क की हर चीज़ नुकसान में जा रही है। तो जब हमने इस मुल्क का फ़ायदा करना है, ये मुल्क हमारा है, हम इस मुल्क के लिए हैं, तो फिर इसके लिए हमको जो है वो आना पड़ेगा, फ्रंट फुट पे खेलना पड़ेगा। अब वो वक्त आ गया है 73 साल के बाद
74 سال کے بعد کہ ہم جو ہے نا وہ معاملات کو جو ہے وہ دستور کے دائرے کے اندر جو ہے نا وہ لانے کی کوشش کریں. دستور کے دائرے کے اندر لانے کی کوشش کریں. آپ کا پوائنٹ آگے میں آپ کو واپس آتا ہوں آپ کی طرف. پروگرام میں جوائن کیا ہے اختر صاحب نے. اختر صاحب ویلکم ٹو دا شو. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. یہ بتائیے بڑے زبردست سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں آپ پر, آپ کی پارٹی پر, حکومت وقت پر کہ یک طرفہ احتساب ہو رہا ہے, آپ لوگ پش کر رہے ہیں نیب کو, چیئرمین نیب کو, اور گرفتاریوں کا عمل بھی آپ لوگوں کی پش کرنے پہ یا پریشرائز کرنے پہ کیا جا رہا ہے, اور یہ سارا اے پی سی سے ڈر جانے کے نتیجے میں ہے. کیسے ریبٹل کریں گے آپ اس نیریٹو کو؟ دیکھیں جی, یہ ہر جو کام ہے میاں صاحب نے کیا ہوتا ہے اس کا بڑا خوشی خوشی سے اظہار کرتے ہیں کہ جس موٹر وے پر وقوع ہوا تھا یہ میاں صاحب نے بنائی تھی. یہ بھی بتایا کریں نا کہ یہ جو نیب کے چیئرمین ہے یہ بھی میاں صاحب نے لگائے ہوئے ہیں, ہمارے نہیں لگائے ہوئے ہیں, میاں صاحب کے اور پیپلز پارٹی کے لگائے ہوئے ہیں. ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ ہمارا تو نیب میں ایک چپڑاسی بھی ہمارا بھرتی کیا ہوا نہیں ہے, انہی کے لوگ لگے ہوئے ہیں. انہوں نے جو پک اینڈ چوز کیا ہے یا جن کو میرٹ پہ لگایا وہ ان کے ریزلٹس بھی یہی سفر فیس کر رہے ہیں. ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. رہ گئی بات, ہم نے تو اداروں کو آزاد کیا ہے, کوئی ادارہ ہم نے اس پہ اتنا انٹروین نہ کیا ہے, نہ کبھی کریں گے, نہ ہمیں ضرورت ہے. اور ہمارا جو مینیفیسٹو تھا وہ تھا یہی کہ ہم اداروں کو انڈیپینڈنٹ کریں, ادارے اپنا اپنا کام کریں, جس کا جو کام ہے وہ کرے. یہ نہ ہو کہ ہر طرف حکومت ٹانگ اڑاتی پھرے. وہ ہمارا نہ وتیرہ ہے, نہ ہم کرنا چاہتے ہیں, نہ ہمیں ضرورت ہے. جن لوگوں کے اب ملازمین کے اکاؤنٹ سے 18,000 تنخواہ والے بندے سے اربوں روپے نکلیں گے تو سوال تو بنتا ہے. وہ ایک کامن مین کو آپ یہ بات بتائیں گے تو وہ بھی کہے گا کہ اس کو تو ضرور انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. آپ عدالت میں جا کے نہیں کریں. عدالت اگر ان کے حق میں فیصلے کرتی ہے تو وہ اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جی عدالت میں ہماری فتح ہو گئی. اب اگر عدالت نے اس کی گرفتاری کا حکم دیا ہے تو پھر عدالت پہ یہ کیوں اعتبار نہیں کرتے؟ یہ تو کنٹمپٹ آف کورٹ پہ جا رہے ہیں. عدالت کا حکم ہے, عدالت کو فیس کریں, عدالت میں اپنی بے گناہی ثابت کریں. اس میں تو نہ کوئی الجبرا ہے, نہ کوئی ایسی کوئی سائنس ہے جو سمجھ نہ آ رہی ہو. سمپل سی بات ہے کہ آپ کے پاس جو ذرائع ہیں وہ آپ پروو کریں کہ ہمارے یہ ذرائع ہیں, ہم نے ان سے چیزیں بنائی ہیں. ہمارے ملازم جو 18,000 روپے نہیں وہ اربوں روپے کی تنخواہ پہ کام کرتے ہیں. یہ تو ان لوگوں نے پروو کرنا ہے. ٹھیک ہے, میرا آپ سے آخری سوال یہ بتائیے گا کہ آپ پہ بڑا زبردست ایلیگیشن ہے, آپ سے مراد آپ کی حکومت پہ یا یک طرفہ احتساب کے عمل پہ کہ بی آر ٹی, معلم جبہ, حکومتی اراکین کے بہت سارے کیسز ہیں نیب کے اندر پینڈنگ ہے, اس کے اندر کوئی سپیڈ نہیں ہے, کوئی سپیڈی ٹرائل نہیں ہے, کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو ہو رہا ہو جس سے ہم کہہ سکیں کہ جی احتساب کا عمل دونوں جانب درست طریقے سے چل رہا ہے. اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہمارے سٹنگ منسٹرز علیم خان 6 مہینے نیب کی تحویل میں رہ کر رہے ہیں, سبطین خان صاحب نیب کی تحویل میں رہ کر رہے ہیں, عثمان بزدار صاحب نیب کی پیشی بھگت کر رہے ہیں, جب دوبارہ بلائیں گے تب بھی جائیں گے. ایسے کے پی کے جو ہیں لوگ وہ بھی جب بلاتے ہیں جاتے ہیں. اب کسی نے نیب کو منع نہیں کیا ہوا. عمران خان صاحب کا تو کلیئر کٹ ویژن ہے کہ جو سٹنگ منسٹر ہے, چاہے حکومت میں ہے, اپوزیشن میں ہے, یا عام ایم این اے ایم پی اے ہے, یا جس پہ بھی ہے, کبھی عمران خان صاحب اور ان کی حکومت نے انٹروین نہیں کیا. اگر کسی پہ ایلیگیشن آتی ہے جو پبلک آفس ہولڈر ہے تو اس کو تو جواب دہ ہونا پڑتا ہے اور ہونا چاہیے. پاکستان میں جب 5 سالوں بعد عوام کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں تو یہ ادارے بھی پاکستان کے ہیں, کوئی انڈیا کے یا کسی اور ملک کے نہیں ہیں. اگر وہ ایلیگیشن ہے وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں. جو کلیئر ہوتے جا رہے ہیں وہ اپنا فیلڈ میں دوبارہ آتے جا رہے ہیں. جن پہ ایلیگیشن ہیں وہ اپنی سزا بھگتے ہیں. اگر انہوں نے لوٹ مار کی ہے وہ عوام کا پیسہ واپس کریں. اس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کا نام دیں. پولیٹیکل انجینئرنگ یہ نہیں ہوتی. پولیٹیکل انجینئرنگ وہ ہوتی تھی جب کافی کی حکومت اپنا جو ممبر تھے 70 کے قریب, یہ انہوں نے اس کا فارورڈ بلاک بنوایا تھا یہ نون لیگ والوں نے. وہ پولیٹیکل انجینئرنگ تھی. ویسے سر سپریم کورٹ اپنی ایک ججمنٹ میں پولیٹیکل انجینئرنگ کا حوالہ دے چکی ہے نیب کے. جی سپریم کورٹ اپنی ایک ججمنٹ میں نیب کی پولیٹیکل انجینئرنگ کا ریفرنس, اس کا حوالہ دے چکی ہے ریسنٹلی. دیکھیں میں وہ تو آنریبل کورٹ کے جو ان کی جو ورڈکٹس ہیں ہم ان پہ تو کوشچن کر ہی نہیں سکتے.
انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے ابھی تو تک اپوزیشن بھی سر یہی کہہ رہی ہے نا, سپریم کورٹ بھی یہ کہہ رہی ہے, اپوزیشن بھی یہ کہہ رہی ہے, آپ کی بات درست. نیب کے قوانین نہیں بنے ابھی تک. یہ نیب کا ادارہ کس نے بنایا تھا؟ نیب کا چیئرمین کس نے لگایا تھا؟ نیب کے قوانین کس نے بنانے تھے؟ جب ہم ان کو کہتے ہیں انہوں نے ادارہ بنا دیا, بناتے ہیں, آئے ہم آپ پہ فیٹ اپ پہ بات کرتے ہیں, تو یہ پھر اس میں اپنی چیزیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں کس طرح بچاؤ ملے گا. اس طرح تو چیزیں آگے نہیں چل سکتی. نیب کے قوانین بھی ان کو بنانے چاہیے تھے. یہ 10 سال سے حکومت میں رہے ہیں, ان کو نیب کے قوانین بنانے سے کن نے منع کیا؟ اچھا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا, میرے ساتھ ہی رہیے, میں واپس آتا ہوں, بڑی زبردست کانورسیشن چل رہی ہے. آپ کی طرف آتا ہوں کامران صاحب. جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا معاملہ ہے, یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے جس طرح اس کو پورٹرے کیا جا رہا ہے. سپریم کورٹ کی ایک ریسنٹ ججمنٹ ہے, ایک اسٹیٹمنٹ ہے جس کے اندر انہوں نے پولیٹیکل انجینئرنگ کا ریفرنس دیا ہے نیب جیسے انسٹیٹیوشن کے بارے میں. آپ کی اس پہ اگر نظر پڑی ہو تو کیا آپ کی رائے ہے اس حوالے سے, سپریم کورٹ کی اسٹیٹمنٹ کے ججمنٹ کے حوالے سے؟ دو حوالوں سے رائے فارم کی جا سکتی ہے, دو حوالوں سے اوپینین فارم کیا جا سکتا ہے. ایک 99 کے بعد جو ہے نا وہ اس ادارے کے حوالے سے جو اس کا ماضی رہا ہے, اور جو اس کے ریڈار پہ آتے رہے, اور جو لوگ اس کے ریڈار پہ آ کے اس کو چھانتے رہے. ایک حصہ جو ہے وہ مشرف کی طرف چلا جاتا تھا, وہ پاک صاف ہو جاتا تھا, اور دوسرا حصہ جو ہے نا وہ جو ہے وہ گناہ گار ہو جاتا تھا. تو ایک تو اس کا ماضی یہ ہے, اور یہ ماضی آج بھی چل رہا ہے. ان کے ساتھ ان کی اپنی صفوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف ہو گئے, اور انہی نیب کے اس سے, اور ایون بزدار صاحب کا حوالہ دے رہے ہیں, عثمان بزدار صاحب کا, تو وہ بھی پاک صاف ہو گئے. ان پہ اس طرح کا ہاتھ ڈالا گیا کہ بڑا کمزور سا ہاتھ, جس میں انہوں نے کچھ نہیں کیا, جس میں کیا کسی اور نے, اور ان پہ ہاتھ ڈال کے وہ ایک ہائپ کریٹ کر کے بیلنس دکھا کے کہ ہم بیلنس کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ماضی ہے, اور دوسرے اس کے علاوہ عدالتوں کی آبزرویشن, اعلیٰ عدالتوں کی آبزرویشنز آنی شروع ہو گئی ہیں. سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت ہے, وہ ان کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ یہ اب جو ہے نا جو سارا کچھ جو ان کے پارٹ پہ ہو رہا ہے وہ پاک صاف نہیں ہے. اور وہ آپ دیکھ لیجئے جن کو انہوں نے سال 1.5 سال جو ہے نا بند رکھا, اس کے بعد وہ باہر آنا شروع ہو گیا, اور کس مٹیریل پہ رکھا اس کے اوپر سپریم کورٹ بھی حیران تھی, وکیل تو اس پہ پہلے سے حیران تھے. جب ایک ادارے کا ماضی اس طرح سے ہوگا, اس کا حال اس طرح سے ہوگا, تو اس کے اوپر کس طرح سے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر ان کے حوالے سے اور بہت ساری باتیں جس کو دبایا گیا, کبھی اچھالا جاتا ہے, کبھی ٹی وی پہ وہ چیزیں آ جاتی ہیں, کبھی وہ ٹی وی سے غائب ہو جاتی ہیں, کبھی فرانزک کا ان کو دھمکی دی جاتی ہے, کبھی فرانزک جو ہے نا وہ پھر غائب ہو جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ کرنا جو ہے نا, یہ سارا ایک کہانی کو جنم دے رہا ہے. اس کے پیچھے کامران صاحب میرا ایک اور سوال, نیب کا ریڈار جو ہے وہ کچھ فضل الرحمان صاحب کی جانب بھی بڑھ رہا ہے, اس طرف رخ ہو رہا ہے, ان کو طلب کیا جاتا ہے, وہ نہیں آتے, تو کیا لیگل آپشنز موجود ہیں مولانا صاحب کے پاس؟ دیکھیے اس کے پولیٹیکل آپشن بھی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ لیگل آپشن سے پہلے جو ہے نا, چونکہ یہ سیاسی طور پہ اس کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو لیگل آپشن سے پہلے جو ہے نا میں جو سمجھتا ہوں, اور یہ میں کیٹیگریکلی کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے ہم اپنے سیاسی آپشنز استعمال کریں گے. اور یہ نیب کے چیئرمین صاحب جو ان کے پیچھے لوگ ہیں, جو حکومت ہے, اور حکومت کے علاوہ تو ایک لیگل انسٹیٹیوشن ہے نا, وہ تو لیگل وہ لیگل انسٹیٹیوشن ہے, مگر حرکتیں اس کی سیاسی ہیں, اور سیاسی لوگوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب سے پہلا جو آپشن ہوگا وہ ہمارے لیے وہ سیاسی ہوگا. اور یہ میں کوئی دھمکی نہیں دے رہا, مگر اس کے باوجود جو ہے نا یہ تقریباً جو ہے نا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پہلا آپشن جو ہے نا ہم پولیٹیکل لیں گے, کیونکہ پولیٹیکلی جو ہے نا اس کو یوز کیا جا رہا ہے, بلکہ مس یوز کیا. آپ نے پولیٹیکل یوز کر لیا, اگر آپ کو اس میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوتی, تو آپ ایز اے لیگل ایکسپرٹ اس کی کیا امپلیکیشنز دیکھتے ہیں؟ وہ آپشن بھی ایٹ دی سیم ٹائم موجود رہتا ہے. اس میں بیل کرانے کا آپشن رہتا ہے, اس میں بیل بیفور اریسٹ کا آپشن رہتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے اور جو ہے نا جو بڑی لیڈرشپ ہے مولانا کے بعد, جو نیچے جو لوگ آتے ہیں, جس میں درانی صاحب ہیں, جس میں اور باقی لوگ ہیں, ان کے خلاف بھی اسی طرح سے یہ چیزوں کو مس یوز کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. اور تقریباً وہ 1 سال تک مختلف عدالتوں میں اس حوالے سے جو ہے نا معاملات بھگتتے رہے ہیں, اور اس کے بعد نیب کو جو ہے نا وہ پسپا ہونا پڑا ہے. تو اب بھی نیب یا پسپا ہو جائے گی, یا پھر اس کے خلاف پولیٹیکل اور لیگل دونوں آپشن استعمال کیے جائیں گے. اچھا سر, دیکھیے نیب کو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو پولیٹیسائزڈ ہے یا پولیٹیکل ڈیسیجنز لیتا ہے. اب میاں محمد نواز شریف کو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے, میں دہرا رہا ہوں, لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ان کو طلب کیا گیا, ان کو مفرور کرا دیا, ان کو اشتہاری قرار دیا گیا. تو بہت سارے لیڈران ایسے جن کے آپ آج اہل ہیں, وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم واپس نہیں آ رہے, ہمارے ساتھ یہ مسئلہ اور ہمارے ساتھ وہ مسئلہ. تو پھر کوئی انسٹیٹیوشن تو ہے جس کو آپ کو ماننا ہے, اگر آپ کسی انسٹیٹیوشن کو نہیں مانیں گے تو پھر کس طرح مسئلہ حل ہوگا؟
دیکھیے میاں صاحب کے ساتھ جو ہے نا گزشتہ چند سالوں میں جو کچھ ہوا تھا، میرا خیال ہے کہ کسی اور پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ہوتا تو وہ شاید جو ہے نا وہ سسٹین نہ کر پاتا. جس طرح سے ان کی حکومت ختم کی گئی، جس طرح سے چھوٹے بھائی اور بڑے بھائی نے مل کے جو نا ان کے ایک بازو کو مروڑا، پھر اس کے بعد دوسرے بازو کو مروڑا، پھر ان کو خراب کرتے رہے، ان کو اپنی لائن پہ لانے کے لیے کوشش کرتے رہے، ان کی پارٹی کو اپنے لائن پہ لانے کے لیے کوشش کرتے رہے. یہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں یہ مزید جو ہے نا ہم نے ایک بدنما داغ کا جو ہے نا اضافہ کیا ہے. تو اس کے باوجود اس کے بعد اگر وہ شخص کہتا ہے، حالانکہ میں اس بات کا حامی ہوں کہ اس کو اسٹل جو ہے نا ان کو کورٹ کو وہ کرنا چاہیے، آنا چاہیے بینگ اے لیگل مین، مگر اس کے باوجود اگر وہ نہیں آتا تو شاید اس کے پاس اپنی جسٹیفیکیشن ہوگی اس بات کی کہ میرے ساتھ کیا سلوک ہوا. میں وزیر اعظم تھا، مجھے وزیر اعظم ہوتے ہوئے رسوا کیا گیا. میں وزیر اعظم تھا، مجھے عدالتوں میں اس طرح سے گھسیٹا گیا کہ بے شمار لوگوں کے معاملے اٹھائے گئے اور اس میں سے میرا معاملہ پک کر لیا گیا. میں وزیر اعظم تھا، میرے خلاف جو ہے نا وہ ایک عجیب طرح کا ٹرائل ہوا. تو یہ اور پھر اس ٹرائل جج کی جو ہے نا وہ فلمیں جو ہے نا اس کی بھی فلمیں جو ہے نا بعد میں منظر عام پہ آنے لگی. تو جب اس ملک میں وزیر اعظم کے ساتھ اتنا اعلیٰ انصاف ہوتا ہے تو باقی لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اس سے بھی زیادہ اعلیٰ انصاف ہو سکے گا، اس سے زیادہ اعلیٰ انصاف ہو سکے گا. بہت شکریہ جی. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے موجود تھے. وقت ہوا چاہتا ہے بریک کی جانے بڑھتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر ملک صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. ملک صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ احتساب کا عمل یک طرفہ بالکل بھی نہیں ہے. ان کے جب کیسز لگتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی عدالتی نظام احتساب کا عمل جو ہے وہ یک طرفہ ہے، اور جب سب ان کے حوالے سے ٹھیک آتے ہیں فیصلے تو یہ کہتے ہیں کہ جی احتساب کا عمل جو ہے وہ درست ہے. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ تو مسئلہ ہو گیا اپوزیشن کا، یہ تو مسئلہ ہو گیا نون لیگ کا. جو عوامی مسئلہ ہے مہنگائی، روٹی، کپڑا، مکان، اس میں آپ کب ریلیف دیں گے لوگوں کو؟ دیکھیں، میں اس چیز پہ کوئی کسی کو نہ شک ہے نہ ہونا چاہیے کہ مہنگائی بڑی ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں کہ مہنگائی کیوں بڑی ہے، پھر پیچھے وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ کھورا پیچھے جاتا ہے. وہ فٹ پرنٹس جو ہے نا پیچھے جاتے ہیں. وہ ایک انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن کچھ چیزیں ہیں آپ کو ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ کے اکنامیکل انڈیکیٹرز جو ہے نا دنیا میں اور پاکستان کے دنیا کے مقابلے میں زیادہ بہتری سے آگے آئے ہیں. آپ کی جو مالیاتی ادارے ہیں ان کی رپورٹس دیکھ لیں. آپ کے یہ جو جس حالت میں یہ چھوڑ کے گئے تھے 15 دن کے فورن ریزرو تھے، آپ کے اب ریزرو کی جو ہے نا وہ اماؤنٹ دیکھ لیں وہ کتنی ہو گئی. آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنا کم ہو گیا، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ کتنا کم ہو گیا. آپ کے باقی جو چیزیں ہیں وہ کافی بہتری کی طرف ٹریک پہ چڑھ گئی ہیں. ایک مہنگائی ہے وہ ہم پیٹرول کو بھی دیکھیں تو جب یہ نواز شریف صاحب گئے تھے تو 110 روپے لیٹر تھا تیل، اور آج بھی اس سے تھوڑا سا کم ہے، دو انٹرنیشنل پرائسز کم ہے. باقی چیزیں ہیں جو کامن یوٹیلٹیز کی وجہ سے، وہ بجلی کی قیمتیں ہیں وہ بھی اب ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے. جو پرانے ایگریمنٹ ہیں آپ کے گیس کے، آپ کے تیل کے، جو بھی ایگریمنٹس ہیں وہ ان کے کیے ہوئے ہیں. ہمارے تو ابھی اب تک ہم نے ملک صاحب دوائیوں کی قیمتیں ابھی بڑھ گئی ہیں، اتنے گنا بڑھ گئی ہیں. بالکل. دیکھیں ڈالر کی پرائسز کا امپیکٹ آنا ہے، جو چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں. اب اس کا دوائیوں کا جتنا مٹیریل ہے وہ سارا باہر سے آتا ہے، یہاں پہ بنتا نہیں. الٹیمیٹ ڈالر وہ ہے وہ بھی کس طرح انہوں نے مینٹین رکھا ہوا تو وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہماری حکومت کا نہ کوئی بڑا اسکینڈل بنا ہے. اگر یہ چینی کی بات کرتے ہیں تو چینی کے 80-90% اسٹیک ہولڈر چینی لوگوں کے ہیں، پی پی ایل ڈھونڈ لیتے ہیں. 40 سال کا جو سارا سسٹم ری ٹریک کیا ہوا تھا وہ کم از کم 40 مہینے تو دیں کہ ہم اس کو چیزوں کو دوبارہ ٹریک پہ ملک صاحب، عوام یہ کہتی ہے آپ ایک تاریخ دے دیں، ایک مہینہ چلے بتا دیں کہ جی اس مہینے میں اس سال میں جو ہے وہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ 2 سال آپ کی گورنمنٹ کو ہو چکے ہیں، 30-35-40% آپ اپنا ٹینیور پورا کر چکے ہیں. سر عوام تنگ آ چکے ہیں، سر بل بلا چکے ہیں. ان کے مسئلے نہیں ہیں، میاں صاحب آ رہے ہیں نہیں آ رہے، جا رہے ہیں نہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمیں ریلیف دیں، اس کے بارے میں بتائیں، کوئی ایک ڈیٹ دے دیجیے. اب آپ دیکھیں کہ عوام نے مینڈیٹ جو دیا ہے آپ کو 5 سال کا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو.
اب اس کے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے نیشنل لیول پہ جو اکنامیکل انڈیکیٹرز ہے وہ بہتری کی طرف ہیں. آپ سر گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کیجیے. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے آپ نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا, جو یہ گرے لسٹ میں ڈال کے گئے تھے, جو یہ پورے آپ کے ادارے فلج کرا گئے تھے, پوری جو سرکاری لینڈز ہیں, ایون موٹر ویز کے لیے قرضے لیے, پھر ان قرضوں کو چکانے کے لیے پھر قرضے لیے, پھر ان کی قسطیں اتارنے کے لیے, سود اتارنے کے لیے پھر قرضے لے گئے, پھر موٹر وے کو فلج کرا گئے. انہوں نے تو میں کہتا ہوں ان کو ایک چیز بھی نہیں ایسی چھوڑی کہ جس کو کہیں کہ یار ایک یہ چیز ٹھیک حالت میں چھوڑ کے گئے ہم دوسری چیز ٹھیک کر لیں. ہمیں تو نئے سرے سے گراؤنڈ گراس روٹ لیول سے اور گراؤنڈ سے ہمیں دوبارہ ان کو ٹیک اپ کرنا پڑا ہے. گراؤنڈ سے دوبارہ ٹیک اپ کرنا پڑا. جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. کانورسیشن بڑی اچھی چل رہی تھی آپ کے ساتھ. اختر ملک صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. آج 14 روزہ جسمانی ریمانڈ پر شہباز شریف کو نیب کے سپرد کر دیا گیا, ان کے حوالے کر دیا گیا. پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. آپ سے کل ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.